بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغیر پی ڈی ایم حکومت کی رخصتی کا وقت آن پہنچا ہے۔ شہباز شریف استعفے کے لیے تیار ہے، مگر کپتان سے فیس سیونگ مانگی جا رہی ہے۔ یہ فیس سیونگ کیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کی مقتدر حلقوں سے ایک اور ملاقات کی حکومتی وزیر نے تصدیق کی ہے۔ آخر شہر اقتدار میں چل کیا رہا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ این آر او 2 پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر لنکا ڈھا دی ہے۔ جو عام سماعت ہوئی ہے اس کے اندر ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ابھی جتنی چوریاں ڈکیٹیاں جس طریقے سے معاف کروائی گئی ہیں، یہ ریورس بھی ہو سکتی ہیں۔ ریورس کیسے ہوں گی، اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو این آر او کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، یعنی نیب ترامیم جو کی گئی، اس پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر خواجہ حارث نے بڑے اہم دلائل دیے ہیں، اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے بڑا قدم اٹھایا ہے، اور اس کے اندر پوچھا گیا ہے، خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا کہ رینٹل پاور کیس سمیت بڑے مقدمات ختم کر دیے گئے ہیں۔ حالیہ ترامیم کے ذریعے تیسرے فریق کے مالیاتی فائدے کو نیب کی دسترس سے باہر کر دیا گیا ہے۔ اب اگرچہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اب پارلیمنٹ اگر قانون بناتی ہے تو ہم اس کو کیسے ریورس کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی خواجہ حارث نے بتایا کہ جو آئین کی روح کی خلاف ورزی پر مبنی قانون ہوتا ہے اس کو پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ریورس کر چکی ہے، لیکن اب تمام لوگ جن پر کرپشن کے الزامات تھے، بڑے عام ثبوت تھے، اب چونکہ وہ کیسز واپس ہو گئے ہیں، تو اس پر جو ہے چیف جسٹس عمر عطا برندیال نے ریمارکس دیے کہ نیب سے پوچھیں گے کہ واپس آنے والے ریفرنس کہاں جا رہے ہیں۔ ممکن ہے واپس ہونے والے ریفرنس دوبارہ دائر ہوں یا کسی اور عدالت کے اندر جائیں، ہر ایک ذمہ دار کا احتساب ہونا چاہیے۔ ریفرنسز، ریکارڈ، شواہد، معلومات، دستاویزات سب محفوظ ہونے چاہیے۔ ہر چیز کی فہرست مرتب کر کے محفوظ کی جائے۔ اب یہ تمام جو ریکارڈ ہے، جتنے کیسز نیب نے بنائے تھے، ان کا کیا فیصلہ آیا، کہ کیا ڈیٹیل ہے، وہ پوری طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ ڈیجیٹلائز کریں، اس کا ریکارڈ محفوظ ہونا چاہیے۔ چونکہ اس سے پہلے شریف خاندان کا یہ وتیرہ رہا ہے، وہ ایل ڈی او، وہ رمضان شوگر مل ہو، مختلف جگہوں پر آگ لگتی ہے اور پھر وہ ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ریکارڈ اگر محفوظ ہوگا اور اگلی حکومت عمران خان کی آتی ہے تو یہی نیب ترامیم جو ہے وہ ریورس ہوں گی، اور یہ تمام کیسز اور کھاتے دوبارہ کھلیں گے۔ اور اب جو نیب کے لیے کچھ قواعد پی ٹی آئی سوچ رہی ہے، اس کے مطابق احتساب سخت ہوگا، چونکہ اس سے پہلے خان صاحب جو ہے وہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے میرا جو بڑا اختلاف ہے وہ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا احتساب ہے۔ اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا ان دنوں کے اندر کیسز معاف ہوئے ہیں، اور لوگوں کو بھی اس پر بڑے تحفظات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اب جس طریقے سے شہر اقتدار کے اندر چہ مگویاں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے ایک طرف عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دینے لگے ہیں، اور انہوں نے چند دن دیے ہوئے ہیں تاکہ سوچ بچار ہو جائے۔ پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس کی چند دن پہلے ایک اور ملاقات ہوئی ہے مقتدر حلقوں کی عام شخصیت کے ساتھ، اور اس کو جو وفاقی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے اس کے حوالے سے خود جو ہے تصدیق کر دی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے نوٹس میں ہے جو عام ملاقات ہوئی ہے۔ حالانکہ نون لیگ کے اندر سے بہت سارے لوگ، خود خواجہ آصف پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ویسے تاثر دینے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں، تو ہوتا ایسے ہی ہے۔ اصولی طور پر بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جب عوامی طاقت ہے، عوام کی جو پوری رائے ہے وہ ان کے ساتھ ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ معاملات عمران خان ہرگز طے نہیں کر رہے کہ یہ ان کو اقتدار کے اندر واپس لے آئے، چونکہ وہ تو عوام ان کو اقتدار میں لانے کے لیے بےتاب ہے، بلکہ وہ صرف جو ہے پیسفل سلوشن چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہٹ درمی نہیں چھوڑیں گے، یہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ ملک کی معاشی حالات جو ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو گئے ہیں، اور اب فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور اگلے جو پالیسیز ہیں ان کے اندر اگر استحکام نہ آیا تو پاکستان پہلے ہی دیوالیہ پر انہوں نے پہنچا دیا ہے۔
تو مزید پاکستان کے لیے بڑے حالات گمبھیر ہو جائیں گے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر آپ کو یاد ہوگا 25 مئی سے پہلے بھی جب باتیں ہوتی تھی تو حکومت کہتی تھی ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، ہم تو اپنے وقت پر جو ہے وہ یہاں پر انتخابات کروائیں گے، لیکن پھر بعد میں خبریں چلیں اور پتہ چلا کہ حکومت فیس سیونگ مانگ رہی تھی، یعنی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں ایسا ٹائم دیا جائے، اس طریقے سے ہم اعلان کریں کہ لوگوں کو لگے کہ یہ عمران خان کے پریشر کے اندر نہیں کیا گیا بلکہ خود سے اس حکومت نے یہ ڈیسیژن کیا ہے تاکہ ہمارا جو بھرم ہے وہ عوام کے اندر برقرار رہ سکے۔ لیکن چونکہ اس دوران پھر وہ کہتے ہیں لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا اور خان صاحب نے سمجھا کہ شاید مجھے یہ چکمہ دے رہے ہیں، لیکن بالآخر یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے جو تقدیر اللہ کو منظور ہوتا ہے، بالآخر یہ ساری چیزیں عمران خان کے سیاسی طور پر جو ہے وہ فائدے میں گئی ہیں۔ اب جو یہاں پر خواجہ آصف نے بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ملاقات جو ہے وہ چند دن پہلے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ کچھ عام ملاقات ہوئی ہے اور وہ ہمارے علم کے اندر ہے۔ اب جو ہے وہ کل آپ نے دیکھا کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور یہ انتہائی عام فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی تھی، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اس سے یہ تاثر اخذ کر رہے ہیں کہ عوام نے چونکہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہتا کہ عوام کے خلاف زیادہ دیر تک وہ کھڑا رہے، تو وہ بھی چاہیں گے کہ کوئی ایسا حل نکلے کہ جو عوام کا اصل مینڈیٹ ہے وہ آئے اور یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو اور عوام کے اندر جو تاثر خراب ہو رہا ہے اس کو درست کیا جائے۔ اور یہاں پر جو ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ راول پنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی۔ حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے، ہمیں اسمبلی اس لیے نہیں لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تا حیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے، یعنی اس لیے لانا چاہتے ہیں۔ 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہوگا، اکتوبر نومبر فیصلہ کن ہوگا، لانگ مارچ یا الیکشن کی تاریخ ایک کا ہونا ضروری ہے۔ ریاستی ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ ساتھ انہوں نے پیغام بھی دیا ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ پرسوں چونکہ اجلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، فضل الرحمان صاحب نے اپنی جماعت کا بھی اجلاس طلب کیا ہوا ہے سب نے، اور یہ مشاورت ہو رہی ہے کہ اب اس پورے معاملے سے کیسے نکلا جائے، کیونکہ اگلے 10 مہینے کے اندر بھی کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہونا۔ اب اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ مارچ کے اندر جو ہے وہ الیکشن اگر بنا دیے جائیں اور ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ اور یہ نئی تعیناتی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کر لے اور اس دوران یہ تاثر قائم ہو کہ عمران خان کے دباؤ میں نہیں بلکہ ہم خود الیکشن میں جا رہے ہیں، تو یہ اس وقت اصل میں یہاں پر جو بات چل رہی ہے، جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس معاملے پر فیس سیونگ حکومت مانگ رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، ان کو بھی علم ہے کہ اب یہ سارا معاملہ جیسے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اب جو تمام سیاست ہے اور یہ وہ عمران خان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ جیسے چاہے گا چلائے گا اور انہوں نے غلطی کی ہے یہ اقتدار لے کر، اب یہ پھنس گئے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ان کے اپنے صحافی بھی کہہ رہے ہیں، حکومت جو ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ عوامی جب جذبات سامنے آ جاتے ہیں، آپ نے پہلے لاہور کے اندر اور باقی پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہوئے اس کے اندر واضح عمران خان کی فتح آئی، پھر خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات کا فیز 2 تھا اس کے اندر بھی واضح اکثریت ملی، اور اب جو ہے مزید آخری کیل ٹھونک دی گئی ہے، یعنی عوام کے اندر آپ جب پاپولر نہیں ہیں اور آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے تو آپ ہٹ دھرمی کے ساتھ اقتدار سے چمٹے رہیں۔ نواز شریف اور فضل الرحمان پوری طرح وہ کہتے ہیں ہم نے ڈٹے رہنا ہے، ہم نے شکست نہیں ماننے، چونکہ ہم نے اگر اس طرح مانیں گے تو ہمیں تو پھر ووٹ نہیں پڑیں گے۔ ان حالات کے اندر جب کل ہمیں عوام نے جمہوری جوتے مارے ہیں تو آگے الیکشن کے اندر ہم کیا کر لیں گے؟ تو اب اس لیے مہینہ 1.5 ہم ایسے رکھیں کہ ہم بالکل آپ کا پریشر نہیں لیں گے، ہم نہیں مانیں گے، لیکن اس کے اندر درمیان میں عمران خان کے ساتھ یہ بات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ لانگ مارچ جو ہے اس کو ڈیلے کر دیں، لانگ مارچ نہ کریں تاکہ ایک ایسا ماحول ہو جس کے اندر حکومت کہے کہ ہم نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف، اور اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، نگران سیٹ اپ آتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بیک ڈور کے اوپر معاملات جو ہے وہ طے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس وقت اگر میں آپ کے سامنے رکھوں جو سینئر صحافی ہیں، یعنی وہ اس وقت خاور گھمن صاحب ہیں،
आरफ हमीद भट्टी साहब हैं, फखरुर रहमान साहब हैं, सब ने ये बात जो है वो इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हलकों से रिलेशन रखने वाले साफी हैं वो भी समझते हैं कि अब असल में आगे कुआं पीछे खाई, ये पीडीएम फंसी हुई है और वो चाहते हैं कि फेस सेविंग मिले और एक ऐसा तासर कायम हो कि जनाब हमने अपनी मर्जी से असम्बलियां तहलील की हैं, अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, इमरान खान के दबाव में नहीं किया और इसी वजह से हम ये बात करने जा रहे हैं। तो इस मामले पर इमरान खान के लॉन्ग मार्च को डिले करने की कोशिश हो रही है। मार्च के अंदर जो है वो इंतखाबात की यकीन दहानियां हो रही है। अब खान साहब इस पर मानते हैं, गारंटर कौन होता है और लॉन्ग मार्च हो सकता है कि अगर ये बात फाइनल होती है, हुकूमत यही आपको तासर देगी कि हम कहीं नहीं जा रहे, किसी की जुर्रत नहीं है हमसे इस्तीफा दे। अगर इमरान खान में कुछ होता तो लॉन्ग मार्च लेकर आता। इसी माहौल के अंदर जो है वो आगे जो है वो इस्तीफा हो सकता है शहबाज शरीफ का और आगे असम्बलियां तहलील होकर नया सेटअप जो है निगरान सेटअप और इंतखाबात की तरफ मामलात बढ़ सकते हैं। देखते हैं मजीद इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अब खान जो है वो फेस सेविंग देने के लिए तैयार होता है या लॉन्ग मार्च करता है, ये आम नुक्ता है जिस पर मजीद अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।